بہت سارے لوگ گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے، ہر ایک نے موبائل کھولا ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا میں کسی ایسے کے ساتھ رابطے میں ہے جس کو شاید زندگی میں کہتے ہیں نا زندہ حالت میں دیکھنا، زندہ حالت میں نہیں دیکھا ہوتا۔ اب یہ سوشل میڈیا تھا، اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ جب ملتے تھے تو ہم ایسی باتیں کرتے تھے کہ جیسے لگتا تھا جیسے کچھ سال 2 سال یا کافی عرصے بعد ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ اب تو گھر میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اس طرح سے براہ راست رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تجربات شیئر نہیں ہو رہے ہوتے پاکستان میں، یہ زیادہ تر کچھ اور چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ اور چیزوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے جس کا موسٹ آف دی ٹائم حقیقت ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ خوش آمدید۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کانٹیکٹ میں آنا ان لوگوں سے جو ناواقف ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور کانٹیکٹ میں رہنا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہا جاتا ہے، جو گھر والے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے دور ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے، ہر ایک نے موبائل کھولا ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا میں کسی ایسے کے ساتھ رابطے میں ہے جس کو شاید زندگی میں کہتے ہیں نا زندہ حالت میں دیکھنا، زندہ حالت میں نہیں دیکھا ہوتا، سنا ہوتا ہے، تصویر دیکھی ہوتی ہے، ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے، اور یہاں تک بھی ہوا، ایک لڑکا لڑکی ملتے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، دونوں ہی ہیں، وہ آپس میں براہ راست بات کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں کہ بات ہو نہیں رہی، انہیں لیپ ٹاپ کھولا، موبائل کھولا اور ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دی۔ یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تو براہ راست کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا وجہ کیا تھی کہ چیٹنگ پہ ان کو عادت پڑ چکی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے معاملات جب بن جائیں، جب سوشل میڈیا اس طرح سے ذاتی زندگی میں آ چکا ہوا ہے، اس طرح ذاتی زندگی میں اس سے پہلے کوئی چیز نہیں آئی، اور خاص طور پہ پاکستان میں جہاں ریسرچ نام کی چیز نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریسرچ ہوتی ہے، بڑی کمزور سی ہوتی ہے۔ باہر کے ممالک میں دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا کس کس اسپیکٹ پر آ رہا ہے، سوشل اسپیکٹس پر آ رہا ہے، اکنامک اسپیکٹس پہ آ رہا ہے، پولیٹیکل اسپیکٹس پہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار ڈائمنشن ہے جس پہ وہ آ رہا ہوتا ہے۔ پوری ریسرچ ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا دیا، 6 مہینے، سال، 2 سال لگا دیے اس ریسرچ کے اوپر۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجولز کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، آبزرویشن ہوتی ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ وہ بھی میں کچھ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت سارا حصہ ڈھکا چھپا رہتا ہے، ڈسکس ہی نہیں ہوتا، رپورٹڈ نہیں ہے۔ ریسرچ کمزور ہے ریسرچ، لیکن کمزور ریسرچ ہے۔ سوشل میڈیا نے کیا کر دیا، زندگی میں ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی جس نے لوگوں کو قریب کرنا تھا۔ کن لوگوں کو قریب کرنا تھا؟ جو ادروائز قریب نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن قریب ہونے کا نقصان زیادہ ہوا یا فائدہ زیادہ ہوا؟ پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں، جس میں کچھ کا اظہار کیا گیا ہے، کچھ کو آبزرو کیا گیا ہے، کچھ کو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، کچھ کو رپورٹ کیا گیا، باقی بہت سارا حصہ مخفی ہے، کوورٹ ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا تھا، اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ جب ملتے تھے تو ہم ایسی باتیں کرتے تھے کہ جیسے لگتا تھا جیسے کچھ سال 2 سال یا کافی عرصے بعد ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ اب تو گھر میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اس طرح سے براہ راست رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ موبائل، کس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس تقریباً موبائل ہے۔ اسمارٹ فونز ہیں، جس طرح کے موبائلز آ چکے ہیں، جس طرح کی اپلیکیشنز ہیں، آپ رابطے میں آ گئے۔ رابطے میں آنا ایک اچھی بات ہوتی ہے، کچھ چیزیں شیئر کرنا، تجربات یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنے تجربات کر لیے ہوں کہ اب آپ کو کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کے تجربات سے بھی بندہ سبق سیکھتا ہے۔ یہ تجربات شیئر نہیں ہو رہے ہوتے پاکستان میں، یہ زیادہ تر کچھ اور چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ اور چیزوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے جس کا موسٹ آف دی ٹائم حقیقت ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد پر ہم سوشل میڈیا میں انگیج ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تو سوشل میڈیا وہ ہے جس میں واٹس ایپ گروپ ہیں،
چلیں سرکاری طور پر ایک دفتر ہے، سرکاری ہے یا غیر سرکاری، ان کا کام چلنا انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے. جیسے میں ایک زمانے میں ایک چینل کا بیورو چیف تھا، گروپ میں آیا مجھے لگ پتا گیا، میں کہوں واٹس ایپ پہ کیا کچھ آ رہا ہے، گروپ میں آپس میں شیئر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کو یہ کرنا یہ نہیں کرنا، آپ نے کتنا ہو گیا. اب میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو ایک مجبوری ہے، ضرورت ہے، اس کے مطابق پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ میسیجز ہیں، اور واٹس ایپ میسیج میں پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ کو موسٹ آف دی ٹائم اگر کسی نے آبزرو کیا ہو، اس کو دیکھا ہو، کنگالا ہو، جانچا ہو، تو اس کو یہ بات کا پتہ چلے گا، ورنہ کئیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو چیز کوئی فارورڈ ہوئی ہے واٹس ایپ گروپ میں، اب آپ نے وہ چیز پڑھ لی ہے یا دیکھ لی ہے، اس کے بعد جس نے آپ کو بھیجی ہے آپ نے اس کو کہا کہ یار اس میں یہ بتاؤ، یہ چیزیں بتاؤ، تو کہے گا میں نے تو دیکھا ہی نہیں. تو بھائی تو نے دیکھا ہی نہیں، فارورڈ کر دیا. ایسے لگتا ہے جیسے ذمہ داری پڑ گئی، کوئی چیز آئی فارورڈ کر دو، بہت اچھی چیز ہے. کسی کا شعر ہے، اقوال زرعی ہیں، فیمس سینگ ہے، کوئی تاریخی واقعہ ہے، وہ آتا ہے، جس نے بھیجا ہوتا ہے، جس نے فارورڈ کیا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں تو 99% یہ ہوتا ہے اس نے پڑھا ہی نہیں ہوتا کس کا شعر ہے، کس کا اقوال زرعی ہیں، کس کی فیمس سینگ ہے، کہاں سے یہ تاریخی جو بنیاد بنائی گئی، جو تاریخی واقعہ کوڈ کیا گیا، کہاں سے کوڈ کیا گیا، کس نے کہا تھا، کس کتاب میں آتا، کس ریسرچ یونیورسٹی سے آتا، نہیں پتہ ہوتا. بٹ ٹھک 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 ٹھک، اب یہ ٹھک 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 نے ہماری زندگی کو بھی ٹھک ٹھک کر دیا. دور ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک ایسے اس میں پھنس گئے ہوئے ہیں ہم کہ جب تک واٹس ایپ نہیں تھا، جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا، یا جب تک سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم نہیں تھے، اس وقت تک ایسے لگتا تھا جیسے پاکستانی لوگ پڑھنے پہ یقین کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے ضرور ہیں. تاریخی حوالے سے پڑھیں گے، سیاسی حوالے سے پڑھیں گے، معاشرتی حوالے سے پڑھیں گے، معاشی حوالے سے پڑھیں گے. اتھارٹیٹیو بات ہوگی، اوتھینٹک بات ہوگی، ریلائبل بات ہوگی، جس کو پڑھ رہے ہیں، جس کو کوڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب سے ٹیکنالوجی آئی، اس نے بجائے اس کے کام آسان کرنے کے، اس نے کمپلیکیٹڈ کر دیا. لوگ تاریخ سے بھی دور ہو گئے، حقیقی واقعہ سے لوگ دور ہو گئے. جو چیز ہوئی ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کے قریب ہو گئے. ابھی سوشل میڈیا میں کانٹیکٹ میں رہنے کو بجائے اس کے کہ اپنے فائدے میں استعمال کیا جائے، ہم نقصان میں کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور کافی عرصے سے ہم نقصان میں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو کوئی کوڈ کرتا ہے کہ میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، تو اس سے ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی ریلائبلٹی آپ نے چیک کی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی ریلائبلٹی ہوتی ہے، کون سی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے. یہی ریلائبلٹی، یہی اوتھینٹسٹی ہے کہ سوشل میڈیا میں جو میرا واٹس ایپ گروپ بنا ہے اس میں آ گئے اور مجھے پسند ہے. اب پسند اور ناپسند میں ہم نے حقیقت کو دور کر دیا، ریئلٹی کو دور کر دیا. جو چیز ہمیں نہیں پسند، چاہے وہ حقیقت کے کتنی بھی قریبی ہو کیوں نہ ہو، ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اب جو چیز ہمیں پسند ہے، چاہے حقیقت سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، ہم اس کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں رہنا، کانٹیکٹ میں رہنا، رابطے میں رہنا، ہمارے ہاں کیا ہیں، کلچرل سٹمبلنگ بلاکس ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ٹیبوز ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا نے دو بندوں کے درمیان جو سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں آئے ہیں، اس نے سارے ٹیبوز توڑ دی، ساری کلچرل سٹمبلنگ بلاک اس نے دور کر دی. کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے، موسٹ آف دی ٹائم دیکھنے میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے کسی ایک پلیٹ فارم کے ذریعے دو لوگ جو قریب آئے ہیں، وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں جو کبھی انہوں نے اپنے گھر والوں سے نہیں کی، قریبی رشتہ داروں سے نہیں کی، دوستوں سے نہیں کی. لیکن وہ دو لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے قریب آئے ہیں، کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے، کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے، وہ ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، بہت عرصے سے جانتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تم نے فلانی چیز شیئر کی ایک ایسے بندے کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے فلانے پلیٹ فارم میں تمہارے ساتھ رابطے میں آیا تھا. تم نے وہ چیز میرے ساتھ شیئر نہیں کی جو میں اتنے سالوں سے تمہیں جانتا ہوں. ہر چیز ہمارے درمیان ڈسکس ہو رہی تھی. پھر جس نے شیئر کیا ہوتا ہے پھر مختلف بہانے لاتا ہے، وہ وجہ یہ ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ جو آپ کا قریب ترین بندہ ہے اسے آپ چھپا رہے ہیں، اور جس بندے کا آپ کو نہیں پتہ، اس طرح سے نہیں پتہ جتنا قریبی بندے کا پتہ ہے، اس طرح سے نہیں پتہ، آپ اس پہ اعتبار کر کے اس سے وہ چیز شیئر کر دیتے جو کسی وقت بھی آپ کے لیے لمحہ فکریہ بن سکتی ہے. اس چیز کا ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے. گھر میں ہو، ماں باپ ہوں، گارڈینز ہوں، یا وہ بڑے ہوں جن کی سنتا ہے، جن کا تاثر ہے کہ یہ چھوٹے جو ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ ان کی بات سنتے ہیں،
اور ان کا حکم مانتے ہیں. بظاہر تو مان رہے ہوں گے لیکن عملاً ایسا نہیں. اس کی ایک اور وجہ نکلتی ہے. پیرنٹس ہوں یا گارڈینس ہوں, وہ خود سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کے معاملات میں جا چکے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے کہیں گے اپنے بچوں کو یا ان کو جن پہ ہمارا حکم چلتا ہے, جو ہماری پاسداری کرتے ہیں, کیسے کہیں گے کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ آپ خود کر رہے ہیں. مخفی چیزیں ہیں, ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کسی کو نہیں پتہ چلے گا. کہتے ہیں سیانے بندے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پرائیویٹ میسیجنگ اس پہ مت جائیں اس وقت تک جب تک آپ کو یقین کامل نہ ہو جائے اس بندے پہ. ہمارے ہاں تو کچھ دن ہوتا ہے سوشل میڈیا کا وہ گروپ ہوتا ہے, اس کے بعد اسی سوشل میڈیا کے اس گروپ میں رہنے والے لوگ ڈائریکٹ پرائیویٹ میسیجز میں چلے جاتے ہیں جہاں سے بہت ساری پرابلم شروع ہوتی ہیں. کوئی ایسی چیزیں شیئر کر دی جاتی ہیں جو کمزوری ہوتی ہیں, اور پھر کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا کیا ہے. کوئی بندہ میرے ساتھ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم میرے ساتھ رابطے میں آئے, میں تو جانتا تک نہیں, لیکن میں یہ امپریشن اچھا دینے کی کوشش کروں گا کہ جس کے ساتھ وہ رابطے میں آیا بندہ بہت اچھا ہے, بہت ہی ڈیسنٹ ہے, کمال کی باتیں کرتا ہے. اب پریکٹیکلی وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے, کس کو کیا پتہ ہو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ پریکٹیکلی بھی ایسا ہے جیسا کہ تھیوریٹیکلی نظر آ رہا ہے. وہ میری باتوں میں آ جائے گا کہ بندہ بہت اچھا ہے, باتیں بڑی مزیدار کرتا ہے. وہ اپنی چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے ابو کے ساتھ میرے یہ مسائل ہیں, اماں میرے ساتھ یہ مسائل ہیں, بیوی کے ساتھ میری یہ مسائل ہیں. بیویاں کہہ رہے تھے میرے شوہر کے ساتھ میرے یہ مسائل ہیں. پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ, بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ. اب یہ کیا ہے, ایک تو دکھتی پہ ہاتھ رکھا ہے انہوں نے. ایک مسئلہ ہے, میرا مسئلے ہیں, ہر ایک بندے کے مسئلے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نشاندہی کسی ایسے بندے کو کر دی جائے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, کمال کی چیزیں جو وقت آنے پہ گلے پڑ سکتی ہیں. پریکٹیکلی کئی دفعہ ہوا, جان چھڑانی مشکل ہو گئی یا جھکنا پڑا. ایسی باتوں میں جھکنا پڑا جسے عام حالات میں سوچ بھی نہیں بندہ آ سکتا کہ مجھے اس پہ جھکنا پڑے گا. سوشل میڈیا نے جھکا دیا, انہوں نے کہا جو کوئی چیزیں شیئر کر چکے ہو. اب ہمیں یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا میں رابطے میں ضرور آئیں, کیونکہ آج کے دور کی ایجاد ہے یہ ٹیکنالوجی آج کے دور کی ہے. اس میں فائدے بہت ہیں. ان فائدوں کی طرف جانے کے بجائے ہم نقصانات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.